السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمان کونسلنگ سینٹر کی طرف سے خاندانوں کی خوشیوں کے لیے، ایک ویل بینگ لائف کے لیے ایک میسیج یہ دینا ضروری ہے کہ انسان ہونے کے ناطے، انسانوں سے بنے ہوئے خاندان اور جوڑے ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، آپس میں انبن ہو جاتے ہیں، آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ کہے کوئی کہ بھائی ہم انسان جھگڑنا بند کر دیں، اختلافات بالکل نہ ہوں، انبن نہ ہو، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک دعویٰ بلا دلیل، بلا حقیقت رہے گا، بولنے کے لیے بہت اچھا لگے گا۔ اور انسان کو اللہ رب العالمین نے جلد باز پیدا کیا، یعنی تھوڑا سا جلدی ہے اس کے اندر۔ شیطان کھینچتا ہے، نفس ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، الگ الگ قسم کی جو نفس انسان کے فیلنگز کو اللہ نے بنایا، سو غلطیاں ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ نے توبہ، استغفار، رحم، کرم، عفو، درگزر، صبر، پیشن، اس کا اجر بھی اللہ نے بتایا۔ گناہ ہونے پر ہی تو توبہ کرنا ہے، ورنہ توبہ کا آپشن رکھ کے فائدہ ہی نہیں تھا اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، افسوس یا سوال یہ نہیں ہے کہ بھائی جھگڑا کیوں ہوا، اختلاف کیوں ہوا۔ ہاں، یہ ضرور کوشش کرنا چاہیے کہ اختلافات نہ ہوں، ہر طریقے سے ہمیں احتیاط اپنانا ہے، پریکاشن اپنانا ہے، انبن نہ ہو، ڈسپیوٹ نہ ہو۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی اگر ہو جائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، خاص کر کے میاں اور بیوی کے بیچ میں، خاص کر کے کپلز کے بیچ میں، میرائٹل لائف میں جو جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس ایک مقدمے یا فٹ نوٹ کے بعد میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں گا صرف آج۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اختلافات یا جو جھگڑے، جو ڈسپیوٹس جب انسانوں کے پاس آتے ہیں یا انسانوں میں جب پیدا ہوتے ہیں، جنرلی لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، نمبر 1 غلطی، کہ ان پریشانیوں کو، ان تکلیفوں کو، ان جھگڑوں کو جو ان کے شوہر کے ساتھ یا ان کے بیویوں کے ساتھ یا ان کے خاندان میں کسی ایک آدمی کے ساتھ جو ان کو ہو رہے ہیں، اس کو دباتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں، اس کو کسی سے ذکر نہیں کرتے، اپنے خاص لوگوں سے، امانت دار لوگوں سے، جس میں ممکن ہے ان کا بھی محاسبہ ہو جائے، ان کی غلطیوں کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی شاید ہو سکتی تھی یا سلیوشن ان کو مل سکتے تھے، یعنی کہ اور سامنے والا رک بھی سکتا تھا۔ غلطیاں چھوٹے رہنے میں ہی دم توڑ کے ختم ہو جاتی تھیں۔ لیکن جنرلی کیا ہوتا ہے کہ 5-10 سال کے بعد جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ جھگڑا آج اتنا خراب ہوا ہے، کب شروع ہوا تھا، تو بڑی سادگی سے بچیاں، عورتیں اور مرد لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو 10 سال پہلے ہی شروع ہوا تھا۔ آپ نے کسی سے ذکر نہیں کیا؟ نہیں، ہم نے کسی سے ذکر نہیں کیا، کوئی ملا نہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں مل سکتا، ملتا ہے۔ اب میرا ایک سوال اور آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ بھائی یہ عادت ڈالو کہ لوگ اپنے دوست بنائیں، اپنے ہمدم بنائیں، اپنے فرینڈ بنائیں، اپنے آس پاس میں ایسے لائل لوگ بنائیں، فرینڈ سرکل ایسا ہو جس میں کسی تکلیف یا پریشانیوں کا حل ان سے ملنے کی ان کو توقع ہو اور یقین ہو۔ فرسٹ پوائنٹ، پریشانیاں دبا کے نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھے انداز سے اپنے خاص لوگوں کے ساتھ امانت داری کے ساتھ ڈسکشن کرنا چاہیے، سلیوشن نکالنا چاہیے۔ دبا کے رکھنے سے اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، غلطیوں پر غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک درخت کے مانند اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں، اس کے جو ہے اس کو ہاتھ پیر آ جاتے ہیں، اس کو جو ہے وہ پھر اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کیا نہیں؟ دوسری غلطی، جب ہسبینڈ اینڈ وائف، گھر میں بھائی یا بھابھی کے بیچ میں، یا خاندان میں ماموں اور ممانی کے بیچ میں، چاچا اور چاچے کے بیچ میں، بھائی، ایسے جب خاندان میں جب جھگڑے ہوتے ہیں نا، لوگ اس پر چپی سادھے رہتے ہیں۔ آس پاس کے لوگ ویٹ اینڈ واچ، ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھار صحیح ہوتا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، انیشیٹ نہیں لیتے کہ بھائی ان سے پوچھیں، ان کو بلائیں یا ان کے پاس جائیں
ایک بہترین انداز سے ایک میڈیشن کا کام کریں، میڈیشن کا ثالثی رول ادا کریں۔ کبھی کبھار وہ خود نہیں آتے، ان کو ڈر لگتا ہے، ان کو شرم آتی ہے، ان کو ایک ان کو جو ہے نا سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ تو آس پاس میں لوگ جو معلوم پڑتا ہے کہ فلاں لوگ لڑ رہے ہیں، فلاں لوگ آپس میں اختلافات کر رہے ہیں، تو بات یہ کہہ رہا تھا، فون آ گیا بیچ میں، اٹھنا پڑا مجھے، ویسے بھی جو ہے یہ جو ہے ایڈیٹڈ ویڈیوز نہیں ہوتے ہیں۔ بات یہی کہ بھائی آس پاس کے لوگ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اس کو واجب سمجھیں کہ بھائی کسی کی پریشانی ہو رہی ہے تو ریلیبل لوگ اس کو آگے بڑھیں۔ ممکن ہے کہ جب آپ سالوں کے بعد جب آگے بڑھیں گے، مہینوں کے بعد جب آگے بڑھیں گے تو بڑھ کے فائدہ بھی نہیں رہے گا، وہ رشتہ بہت کمزور ہو کے رہے گا۔ اسی مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگ خاندان میں بوڑھے رہتے ہیں نا، ایک بات یاد آئی، بوڑھے رہتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچپن میں ہم کو نہیں بلکہ ہمارے ماں باپ کو بھی پالا ہے، لاڈ کیا ہے، کبھی ہم ان سے ملتے نہیں۔ کبھی ذہن و دماغ میں آتا ہے کہ ملنا چاہیے یار، جا کے عیادت کرنا چاہیے، کچھ ہنسنا چاہیے بیٹھ کے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جو اگنور کرنے کا یا جو پوسٹ پون کرنے کی جو عادت ہے نا، یہ انسان کی سب سے خراب عادت ہے۔ جو پوسٹ پون کرتے ہیں کسی چیز کو، آگے ڈھکیل دیتے ہیں، وہ پھر اتنا ڈھکیل دیتے ہیں کہ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اختلافات آس پاس میں لوگ اگر کر رہے ہیں نا تو اس میں آگے بڑھیے۔ میں نے اس سے پہلے کی ویڈیو میں بتایا ہے کہ بھائی دوسروں کے جھگڑتے ہوئے لوگوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ کو سولیوشن کے لیے آگے بڑھنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا اس کا ثواب ہے، کتنا اس کا فضل ہے، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے۔ تیسری اور آخری چیز، جب کوئی آدمی آگے بڑھ رہا ہے دونوں جھگڑنے والوں کے بیچ میں اختلافات کو حل کرنے کے لیے، سلیوشن دینے کے لیے میڈیٹر کے طور پر آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ بہت ہی سینسٹیو ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ، یا بھیجنے والے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، فیملی کے لوگوں کے بھائی کون بات کرے، کب بات کرے، کس وقت بات کرے، کس سے بات کرے، کیسے بات کرے، کیوں بات کرے اور کہاں بات کرے۔ یہ ایک مان کے چلو ایک قاعدہ اساسیہ، ایک فنڈامنٹل قاعدہ ہم نے دیکھا، ڈسپیوٹ پیدا ہونا نیچرل ہے، اوکے، لیکن کہاں پر یہ ہمارے ہاتھوں سے دور ہو جاتے ہیں معلوم ہے؟ جب اس کو حل کرنے کے لیے غلط طریقہ اپنایا گیا، غلط لوگ اس میں آگے بڑھے، غلط زبان اپنائی گئی، غلط جگہ سلیکٹ کیا گیا، تو یہ جو ہوتا ہے کہ جو تھرڈ آدمی کا جو انٹرفیئرنس، یہ اکثر میں نے دیکھا ہے، اکثر ہمارے سمان میں آنے والے کیسز میں دیکھا ہے، فلاں نے ایسا بات کیا، ایسا میڈیشن کیا بیچ میں، ایسا انٹرفیئرنس کیا، وہ کرنے کا انداز اتنا غلط تھا کہ اس انٹرفیئرنس نے ان کے جھگڑے کو اور بڑا کر دیا اور خطرناک کر دیا، شکوک و شبہات کو بڑھا دیا۔ یہ جج بننا تھا، ان کو میڈیٹر بننا تھا، یہ وکیل بن گئے، ان کو تسلی دینا تھا، یہ ڈرانا شروع کر دیے، یہ ان کی باتوں کو چھپانا تھا، یہ ان کی باتوں کو اچھالنا شروع کر دیے، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا تھا، ہر بات پر سیریس ہو گئے۔ سبحان اللہ، جو آگے بڑھتے ہیں بہت کم لوگ، پہلی بات جو آگے بڑھتے ہیں وہ اتنے غلط طریقے سے سلیوشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے بیٹے کے لیے ماں آگے بڑھے یا بیٹی کے لیے اس کا باپ آگے بڑھے یا بھائی آگے بڑھے۔ ضروری نہیں ہے کہ میرا بھائی یا میری بیٹی یا میرا بھتیجا یا میرا بھانجا یا جو بھی ہو سکتا ہے میرا بھانجا، بھتیجا، بھائی، بہن، لیکن میں ایز اے میڈیٹر اگر میں اس کے لیے خیرخواہ ہوں، سچا ہوں، تو مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی میرے بندے سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں پھر وکیل بن جاؤں گا۔ ہمیں وکیل نہیں بننا ہے میرے بھائی، ہمیں جو ہے سلیوشن دینے والا بننا ہے۔ میں جج تو اتنا بڑا ورڈ یوز نہیں کرتا، ایک چھوٹے معنی میں اس کو لے لو، ایک جج بننے کی بات، کہ بھائی آپ دونوں کو حل دیں، سلیوشن دینے والا بنے۔ امید کہ آپ لوگ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور بہت امپورٹنٹ ہے میرے بھائیو، اس کو اگنور مت کریں۔ یہ اگر آپ لوگ کریں گے نا تو یہ جو بگڑتے، جھگڑتے، کٹتے، اجڑتے گھر جو ہم سنتے ہیں، طلاق، خلا، جھگڑے،
اور قتل غارت گیری اور نئی نئی قسم کی بیماریاں گھروں کے اندر، بچے جو ہے روڈ پہ آ جانا، لاپرواہ ہو جانا، ان کی تربیت صحیح نہیں ہونا، اور کورٹ کچہری، سبحان اللہ، مار توڑ، جادوگری آپس میں ایک دوسرے پر، یہ سارے فتنے گھر کے اندر ہی ختم ہو سکتے ہیں۔ ہاں یہ آپ کوشش کریں، اس کے باوجود دیکھیے دنیا میں ہمیشہ برائی رہی ہے، برے لوگ رہے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اس کو ختم کرنے کے لیے کتنی کوشش کیا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو 3 سٹیپ جو میں نے بتلایا، اس کو آپ لوگ ہر آدمی اس میں سے کوئی نہ کوئی سٹیپ میں ضرور ہوگا، اس کو تلاش کرے، فائنڈ آؤٹ کرے، ان 3 سٹیپ میں کیا آپ رول ادا کر سکتے ہیں وہ رول ادا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے خیر پہنچ سکتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔